آئیے اب چلتے ہیں 1987 میں۔ ایران عراق وار کے دوران پرشین گلف میں بہت زیادہ ٹینشنز پھیل گئی تھی۔ ایران کویتی آئل ٹینکرز کو پرشین گلف میں نشانہ بنا رہا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں آئل کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب امریکہ نے آپریشن ارنسٹ ول لانچ کیا، جس میں یو ایس نیوی کی وارشپس کویتی آئل ٹینکرز کو پروٹیکشن دیتی اور ایسکارٹ کر کے بحفاظت عربین سی تک پہنچاتی۔ 1 سال تک چلنے والا یہ آپریشن ورلڈ وار 2 کے بعد یو ایس نیول کانوائے کا سب سے بڑا آپریشن تھا۔ لیکن امریکہ کے آپریشن کے باوجود ٹینشنز کم نہیں ہوئیں۔ تب امریکہ نے کویتی آئل ٹینکرز کو ری فلیگ کرنے کی پرمیشن دے دی، یعنی کویت کے کئی ٹینکرز پر کویتی فلیگ ہٹا کر امریکہ کا فلیگ لہرا دیا گیا، اور پھر اعلان کیا گیا کہ امریکن فلیگ والی شپ پر اگر ایران نے حملہ کیا تو یہ امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ایران کچھ وقت تک برداشت کرتا رہا، لیکن پھر 16 اکتوبر 1987 کو اس سے رہا نہیں گیا۔ ایم وی سی آئل سٹی ایسی ہی ایک کویتی شپ تھی جسے ری فلیگ کر کے امریکہ کا بنا دیا گیا تھا۔ ایران نے چائنیز میڈ سلک وارم میزائل لانچ کیا جو سیدھا شپ کے برج پر آ کر لگا۔ یہ 3000 kg کا سب سونک میزائل تھا جو 120 کلومیٹر تک ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی قابلیت رکھتا تھا۔ اس وقت اس شپ کے آس پاس یو ایس نیوی کی کوئی وارشپ نہیں تھی، کیونکہ عموماً ایران ری فلیگڈ شپ کو نشانہ نہیں بناتا تھا۔ یہ ایران کی طرف سے کسی بھی امریکن فلیگڈ شپ پہ ہونے والا سب سے پہلا حملہ تھا۔ اس حملے میں 18 کریو ممبرز زخمی ہوئے، اور شپ کا کیپٹن جو یو ایس سٹیزن تھا، اس کا چہرہ زخمی ہونے کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ امریکن فلیگڈ شپ پر حملہ کرنے کا مطلب تھا کہ ایران نے سپر پاور کے کانفیڈنس کو چیلنج کیا ہے۔ بدلے میں یو ایس نیوی نے 3 دنوں کے بعد پرشین گلف میں 2 ایرانی آئل پلیٹ فارمز کو تباہ کر دیا۔ اس وقت یہ دونوں آئل پلیٹ فارمز آئل پروڈیوس نہیں کرتے تھے، لیکن ایرانی ریولیوشنری گارڈ کراپس اسے ملٹری مقصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اب جانتے ہیں کہ ایران نے یو ایس نیوی کی وار شپ کو کیسے تباہ کیا۔ آپریشن ارنسٹ ول کے دوران ہی ایران نے پرشین گلف میں آئل ٹینکر شپس کو تباہ کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ استعمال کیا جو یو ایس نیوی کی ایک وار شپ کو بھی لے ڈوبا۔ ایرانی نیول فورسز نے پرشین گلف میں مائنز کا ایک نیٹ ورک بچھا دیا۔ یہ مائنز پانی کے اوپر نہیں تیرتی تھیں، کیونکہ اگر پانی کے اوپر ہوں گی تو آسانی سے انہیں بائی پاس کیا جا سکتا تھا۔ ان مائنز کو چین کے ساتھ باندھ کر اینکر ویٹ لگایا جاتا اور اسپیڈ بوٹس کے ذریعے انہیں پانی میں پھینک دیا جاتا۔ چین کی لمبائی